السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 16 فروری کی شام کینیڈا میں اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں، اور آج کی اہم خبریں اور ہمارا ولاگ کچھ اس طرح ہے۔ آج ہم بات کریں گے مذہبی اسکالر جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا، ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر باجوڑ میں ایک چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کا شکوہ، اور طلال چودھری کا جواب شکوہ۔ پی ٹی آئی کے 7 ارکان جو ہیں پارلیمنٹ، ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اور چین نے برطانیہ اور کینیڈا کے شہریوں کے لیے بغیر ویزا سروس شروع کر دی ہے، کل سے شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مذہبی اسکالر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، ان پر ایک قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے الزام میں ایک ایبٹ آباد کا کوئی تعلق رکھنے والا ایک نوجوان ہے 22 سالہ، اس کو اقدام قتل کی کچھ دفعات کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی مبینہ طور پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ان کی اکیڈمی ہے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی، اس کے کور کمیٹی کے ایک رکن کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اتوار کے روز جب لیکچر ہو رہا تھا تو آخر میں جب فوٹو سیشن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے محمد علی مرزا صاحب ہر انٹرویو کے بعد آخر میں تصویریں بنواتے ہیں، اور جب وہ تصویریں بنوا رہے تھے تو ایک شخص نے ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کی یعنی جو امامہ ہے، جو پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اس کو پہلے تو زمین پر پٹخا، اور پھر ان کے گلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر ان کا سانس روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ غنیمت ہے کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، یا پھر چیکنگ کی گئی ہوگی تو اس ڈر سے وہ کوئی اسلحہ نہیں لایا، ورنہ انجینئر صاحب کے بھی ظاہر ہے بے شمار چاہنے والے ہیں، اور مخالف بھی بے شمار ہیں۔ تو یہ بتایا یہی جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ اس شخص کا تعلق جو ہے تحریک لبیک سے تھا، اور یہ اس نے بلکہ نعرے بھی لگائے سیاسی جماعت کے کہ تحریک لبیک پاکستان زندہ باد ہی کہا ہوگا اس نے، اور ابھی بہرحال اس پارٹی نے اس حوالے سے کوئی رد عمل جاری نہیں کیا ہے، اور ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر موجود افراد نے ملزم کو پکڑا، اور انہیں اکیڈمی کی ڈیوٹی پر جو مامور پولیس اہلکار تھے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے یہ مقدمہ تعزیرات پاکستان کے دفاع 324 یعنی اقدام قتل کے تحت درج کیا ہے۔ اب انجینئر مرزا صاحب کو مزید احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ شاید تیسرا موقع ہے، اس سے پہلے بھی ان پر حملے ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر جو ایسی بات چیت یا ایسی گفتگو جو ان کے مخالفین اس سے فائدہ اٹھا سکیں، انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں، آپ اسلام کی، مذہب کی، قرآن و سنت کی اور احادیث کے حوالے دے کر بات چیت ضرور رکھیں، لیکن جب آپ کسی سیاسی جماعت، جیسے انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ کہا، تو پی ٹی آئی والے ظاہر ہے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، وہ تو کوئی ایک لفظ بھی مخالفت میں سننا نہیں چاہتے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ انہیں اختلاف میں اور دشمنی میں فرق نہیں نظر آتا، وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت، مولانا فضل الرحمان کی ہو، یا مسلم لیگ ہو، یا پیپلز پارٹی ہو، وہ اس حد تک سخت گیر رد عمل نہیں رکھتے جتنا پی ٹی آئی رکھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے اپنے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ شدت سے لوگوں کو سنپ کریں گے، لوگوں کے خلاف بات چیت کریں گے، لوگ صرف آپ کے ہی لوگ آپ کے موقف کی تائید کریں گے، دوسرا نہیں کرے گا۔
یہ جس طرح اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے، اس طرح ایک اسپرٹ پولیٹیکل اسپرٹ بھی ہونی چاہیے، اور ہر ایک میں ہونی چاہیے، ہر ایک کی بات سننی چاہیے۔ آپ کے پاس دلیل ہے، اپنی دلیل سے بات چیت کریں۔ اگر کوئی مطمئن نہیں ہوتا، اس کو بات کو مزید آگے بڑھانے یا دشمنی کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور اس اسپرٹ کو ختم کرنا ہوگا، اور رواداری اور صبر و تحمل اور بردباری اور ہم آہنگی کی بات کرنی ہوگی۔ کوئی بھی جماعت ہو، ہماری کسی جماعت سے ایز جرنلسٹ ہماری کبھی نہ تو کوئی پارٹی ہے، نہ ہم کسی ایک کے لیے بات کرتے ہیں، ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں، اور بات کریں گے کہ جو باجوڑ کا علاقہ ہے مامون، اس میں ایک سیکورٹی پوسٹ پر خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور دن بدن بلوچستان میں بھی اور صوبہ خیبر میں بھی یہ وارداتیں، یہ حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے جوان، ہمارے لوگ، ہمارے ایف سی کے اہلکار، پولیس کے اہلکار، خاص طور پر پاک فوج کے جوان ایک عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ لوگ 22 سال ہو گئے۔ ویسے تو پاکستان میں اس طرح کے مختلف قسم کے جو حملے ہیں وہ 79 سے ہی شروع ہو گئے تھے، اور جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق جو ہے ایف سی اور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر بارود سے بھری گاڑی۔ سوال یہ ہے کہ بارود کہاں سے آتا ہے، اور کہاں پر اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے، کہاں پہ اس کو بھرا جاتا ہے، کہاں سے یہ گاڑی لیتے ہیں، اور پھر ان کی کہیں کوئی ایسے اسکینر نہیں ہے کہ وہ قبل از وقت اطلاع دے سکیں کہ یہ اسلحہ لے کر گاڑی اس علاقے سے گزر رہی ہے۔ یہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ سے پہلے پہنچنے سے پہلے کوئی روکنے کا کوئی اہتمام کرنا چاہیے، اور عالمی طاقتوں سے ایسی مشینری، ایسے اسکینر اور ایسا سسٹم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو شروع میں روک دیا جائے۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ جی یہ عمارت سے تو اس نے خودکش حملہ آور نے گاڑی ٹکرا دی، جس میں فرنٹیئر کور کی چیک پوسٹ پر ایک مدرسہ بھی تھا، اور اس حملے میں ایک پولیس اہلکار اور 9 ایف سی اہلکاروں کی جان گئی ہے، جو انتہائی افسوس ہے، جبکہ ملبے تلے سے ابھی مزید لاشیں برآمد کی جا رہی ہیں، اور یہ چونکہ تازہ خبر تھی، تو ہم ممکن ہے کہ کچھ اور لوگوں کی ہلاکت کی بھی خبر ملے۔ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی صحت کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر آنکھ کا، وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ موجودہ رویہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس حد تک تو ان کی بات صحیح ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا، ان کے وکیل نے ان سے گفتگو کی، 3 گھنٹے تک بات چیت کی، ملاقات کی، رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ تو سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ جی ذاتی ڈاکٹر اور اہل خانہ کو نہ ملنے دینا شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر رپورٹ درست ہیں تو ان کے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ 900 دنوں میں کبھی عمران خان کی صحت پر سیاست نہیں کی، لیکن اب معاملہ سنجیدہ نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس کی رہائی پر نو ڈاؤٹ کہ پچھلے 900 دنوں میں جلسے کیے، جلوس نکالے، ریلیاں نکالیں، سڑکیں بند کی گئیں، ہر جگہ مظاہرے کیے گئے۔ اب وہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جی ہم نے صحت کے حوالے سے کبھی نہیں کیا، تو اس کا مقصد ہے کہ اب وہ صحت کے معاملات کو لے کر اس کو آگے بڑھیں گے، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ جی ہمارے کارکن باضابطہ پرامن احتجاج کریں گے، اور ایک بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی نہ تو گملہ ٹوٹا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ مہذب اور آئینی دائرے میں ہے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو ایک جگہ مخصوص کی جائے ہر سیاسی جماعت کے لیے۔ سڑکیں بلاک کرنا،
مسافروں کو تنگ کرنا، مسافروں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے صوبہ خیبر ہو، چاہے پنڈی ہو یا پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، ایک احتجاج کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ حکومت کو اس کا کوئی سنجیدہ اقدام اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مظاہروں سے آپ کے نہ تو مسائل حل ہو سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو، عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے۔ آپ اس کے لیے ایک حکمت عملی واضح کریں اور ایک لائحہ عمل طے کریں۔ اب انہوں نے ایک جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے بھی مظاہرہ کیا، تو اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ جی عمران خان کی صحت کے معاملے کو لے کر ایسے افراد بھی پارلیمنٹ لاجز تک پہنچے جو پارلیمنٹیرین نہیں تھے۔ یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے، کئی ایسے لوگ جن کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاستدان بھی نہیں ہے، کارکن ہیں، اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ جی سیاسی کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلح بھی تھے اور پارلیمنٹ لاجز میں وہ داخل بھی ہوئے، اور جہاں پہ کئی فیملیز موجود تھی، اور جس سے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا اور مخالفین کو مایوسی ہوئی ہوگی کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ محفوظ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی اب سیاست ختم ہو چکی ہے اور ان کا احتجاج ناکام ہو چکا ہے۔ سیاست تو خیر ختم نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کی تبدیلی بھی کوئی نتیجہ نہیں دے سکی۔ ظاہر ہے جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہے، وہ اسی طرح پارٹی کے ساتھ چلتے رہیں گے جس طرح ماضی میں چلتے تھے۔ گنڈا پور کے حوالے سے کیونکہ پارٹی میں کئی قسم کے اختلافات ہیں، تو اب اسلام آباد پولیس ہیں چونکہ ریڈ زون میں مظاہرہ کرنے والے اور پولیس اہلکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 7 اراکین پارلیمنٹ سمیت 55 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اب یہ مقدمہ پولیس اہلکار کی مدیت میں تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کیا گیا، اور یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا، اور تھانہ سنگجانی کے ایس ایچ او کی مدیت میں اس مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ 15 فروری کو پارلیمنٹ لاجز اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈیوٹی دے رہے تھے، جہاں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 7 اراکین پارلیمنٹ اور دیگر کے ساتھ لوگ وہاں پہ مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس والوں کو مارا گیا اور پولیس کے ساتھ غیر مناسب سلوک بھی کیا گیا۔ یہ پولیس کا کہنا ہے، ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین، پی ٹی آئی کے ممبر آف پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی کے ارکان یا سیاسی طور پر متحرک لوگوں کو مظاہرے کی جگہ انہیں سوشل میڈیا، اور میڈیا تو وہ استعمال ہی کر رہے ہیں، اس پر اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔ یہاں مظاہروں میں آ کر اس سے حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لوگوں کو ہی مسائل ہوں گے کہ سڑکوں پر آپ آتے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کے مخالف ہوتے ہیں، جو آپ کے حامی ہوتے ہیں، جو کہتے